طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، طلاق دینے کا صحیح طریقہ وقت ہے بیان کر دوں یا جلدی ہے تو کر دوں؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نہ دی جائے، صحیح طریقہ تو یہی ہے، تو اچھا کام نہیں۔ قرآن نے بالکل شروع سے بیان کیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ فرماتے ہیں طلاق جھگڑے کے بعد ہی ہوتی ہے نا، تو جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بلکہ سب سے پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا کہ فَعِظُوهُنَّ، شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت سے سمجھائے۔ اگر بیوی میں غلطی ہے، محبت سے نہیں سمجھ رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دن کے لیے روٹھ کے الگ ہو جاؤ۔ بھائی جھگڑا ہوگا تو غلطی یا تو میاں کی ہوگی یا عورت کی، تو عورت کی غلطی ہے تو یہ پروسیس ہے، الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر بھی نہیں مان رہی، وَاضْرِبُوهُنَّ، اعتدال کے ساتھ اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، سختی کی جا سکتی۔ اگر وہ غلط ہے، آپ اس کو اپنی اطاعت پہ لانے کے لیے، اگر وہ صحیح خاندان کی ہوگی تو یہاں تک نوبت نہیں آنے دے گی۔ اس سے بھی معاملہ نہیں سدھر رہا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، عین ممکن ہے اس میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھی ہو، گزارا چلاؤ، کیا کرو؟ ساری چیزیں اپنے حساب سے ٹھیک۔ مارنے کا حکم جو ہے نا، مارنے کی جو اجازت، حکم تو نہیں ہے، اجازت جو ہے یہ انتہائی، یہ نہیں کہ کھانا نہیں پکا رہی تو دھڑا ٹھکائی شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت کوئی صورتحال ہو رہی ہو تو اس پہ مارنے کی اجازت، سمجھ رہے ہیں؟ تو یا بہت ہی بد اخلاق ہے، بعض دفعہ ایسی بد اخلاق عورت ہوتی ہے کہ آپ کی آگ لگا دیتی ہے، وہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ میٹر گھوم جاتا ہے آدمی کا، یا آپ کی اماں سے بہت ہی بد اخلاقی کر رہی ہو یا باپ سے، تو پھر اس میں تو 3 اسٹیپ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ذرا سی باتوں پہ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، امی کے گھر چلی گئی، فلانی نانی کے گھر چلی گئی، ان باتوں پہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ 3 درجات بیان کر کے بھی اللہ نے کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، 100% تمہارے حساب سے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، برداشت کرو، اس میں ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد پیدا کر دے جو تمہارے لیے مستقبل کا ذریعہ بن جائے، یا اس کو برداشت کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، قیامت کے دن تمہاری بخشش اسی بیس پہ ہو جائے کہ ایک نالائق عورت کو تم نے برداشت کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورے پروسیس اللہ نے بیان کیا، اس پروسیس سے گزرے بغیر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ طلاق دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میاں میں خرابی ہو تو اس کی خرابی کو اللہ نے عورت کو بیان کیا کہ ظاہر ہے سمجھانے کا پروسیس تو وہاں بھی ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، عورت کو یہ ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا، جیسے تمیز سے زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزار رہا، تو پھر اللہ نے عورت کو 2 آپشن دیے ہیں، یا تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، بلکہ مطالبے سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ بیچ کا کوئی سلو کا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ کہ بھئی طلاق کے بعد زندگی جو گزرے گی اس سے بہتر، فی الحال اس سے تو بہرحال بہتر یہ۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر ظالم ہیں مگر وہ کہتی ہیں طلاق لیں گے تو ایسا بھی نہیں ملے گا، ابھی کم از کم مکان کی چھت ملی ہوئی ہے، کم وقت پورا خرچہ نہیں دیتا تو چلو تھوڑا سا تو دے رہا ہے، کچھ میں کر رہی ہوں، کچھ یہ گزارا چلا لیتا ہے، پان گٹکے کھاتا رہتا ہے سارا دن، لیکن نام تو لگا ہوا ہے نا میاں کا، بچوں کا باپ تو ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا راستہ اختیار کر لو، اس انسان کے بچوں کو سدھارنا ممکن یہ تو آخرت میں اللہ ہی سیدھا کریں گے، تو بیچ کا راستہ اختیار کرو، سلو میں بہتری ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو ایسے بھی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی اگر میاں بیوی میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، طلاق نہ دو، الگ الگ رہ لو یار، کیا خیال ہے؟ ہفتے میں 1 دن قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات کیا کرو بس، تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں وہ مزار آج کل اللہ معاف فرمائے کیا یعنی حال بنا ہوا ہے، ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ، تو آپ حلال ڈیٹ مار لیا کرو اس پہ، حلال ڈیٹ بھائی، کیونکہ ایک ساتھ رہیں گے لڑیں گے، ایسے وہ دماغ ان کا ایسا ہوتا ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ میں کہتا ہوں یار جب نہیں 10 سال ہو گئے لڑ رہے ہو تو بھی طلاق سے بہتر ہے یار تم الگ رہو، تم الگ رہو، قائد اعظم کے مزار پہ جمعرات بس ملو اور خیر خیریت پوچھ کے پتلی گلی سے، کیونکہ پھر وہاں پڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے، تو اس سے محبت بھی رہے گی اور یہ احساس بھی رہے گا کہ میری بیوی ہے، میرے میاں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا کوئی ایسا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار، طلاق سے بچنے کے لیے۔ پھر بھی اگر سمجھتے ہو گزارا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، پھر عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مہر معاف کر کے اس سے
طلاق لے. بولے بھائی مجھے فارغ کرو, کم وقت فارغ نہیں کر رہا تو رشتہ داروں کو کہو اس پہ دباؤ ڈالے اس کو. یہ عدالتوں کا سسٹم صحیح نہیں چل رہا آج کل, دباؤ ڈال کے طلاق دلوائی جائے, کچھ بھی کیا جائے, اس طرح سے جان چھڑائی. رائٹ کیونکہ اللہ نے مردی کو دیا ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت بھی طلاق دے سکتی ہے, لیکن عمومی حالات میں مرد کے علاوہ کوئی نہیں طلاق دے سکتا. تو اس طرح سے نکلوائی جائے, پیسوں کا لالچ دیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں مرد کے دل میں اللہ نے لالچ رکھی ہے, پیسوں کا سن کے وہ فارغ کر دے گا. وہ پیسے اللہ قیامت میں اس سے نکلوا لے گا. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو پیسے مل رہے ہیں, تو وہ دنیا کا ایک اصول الگ ہوتا ہے, آخرت کے وہ اللہ نکلوائے گا کہ مرد جب تو ظلم کر رہا تھا کس بیس پہ تو نے پیسے لیے ہیں. تو یہ اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے. بعض دفعہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ دونوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے, پھڈے ہو رہے ہیں, فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. لڑکی کے ابا جب اپنی بیٹی کی بات سنتے ہیں ان کو لگتا ہے بیٹی صحیح ہے, داماد کی سنتے ہیں تو لگتا ہے داماد, وہاں بھی یہی حال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ طلاق سے پہلے کیا کرو, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, دونوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائی کا ڈر ہے, دونوں خاندانوں کے افراد کو بٹھاؤ. حکما من اہلہ و حکما من اہلیہ, ایک بندہ یہاں سے ایک وہاں سے. ایسا نہیں کہ پورا ٹبر بلا لیا, یہ بڑی پرابلم ہے. سارے چاچے مامے آ گئے ہو بھائی, پھر اتنے سارے لوگ ہوں گے تو ایک رائے پہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اتنے سارے ٹبر کو بلانے کو, اور اس میں یہ بھی نہیں, علماء کہتے ہیں ایسا بھی نہیں خواتین کو بلایا جائے کیونکہ وہ جنگ کا رخ پھیر دیں گی. حقیقت ہے یہ والی جنگ بھول کے ایک دوسری جنگ شروع ہو جائے گی. اب آپ نے یہاں سے بھی ان کی بھی ساس اور ادھر سے شوہر کی ساس, دونوں ساسیں آ کے وہ اپنے مسائل ڈسکس شروع کر دیں گی. میں جب تیرے گھر آئی تھی تو نے میرے کو چائے کا کیوں نہیں پوچھا ہے؟ جب تو رشتہ لینے آئی تھی کم بخت اس وقت تو بول رہی تھی کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے, 1 لاکھ تنخواہ ہے, یہ تو ٹماٹر بیچتا ہے. تو نے مجھے کو جھوٹ بولا تھا, اور یہ تیرے بیٹے تو نے کم بخت جادو کروایا جو وہ یعنی فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نئی جنگ چھڑ جائے گی, نئی جنگ چھڑ جائے گی. تو اس لیے ان معاملات میں کس کو ڈالنا چاہیے, مردوں کو. وہ اپنے کس سے لے کے بیٹھے کمیٹیاں, تو کمیٹی کیوں کھا کے بیٹھی ہوئی ہے بھائی؟ تو ایک ایسی جنگ چھڑے گی جو لامتناہی ہوگی. میرے پاس کل کسی کا فون آیا کہ ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں, میری بیوی اور ساس کا, میں پریشان ہوں. میں نے کہا خدا نے اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا جج پیدا کیا ہی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ ساس بہو کے جھگڑوں میں صحیح کون ہے. میں نے کہا کسی کے باپ میں ایسا دم, یہ سپریم کورٹ کا جج بھی ہوگا نا وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا بھائی میرے سے مرڈر کے کیس میں حل کروا, میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں, کشمیر کا کیس ڈالو میں 2 منٹ میں فیصلہ کر لوں گا. وہ کہے گا یہ فیصلہ میرے سے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ میں خود اپنے گھر میں حل نہیں کر سکا. تو یہ ہے ہی نہیں. اس لیے جب ایسا ہو رہا ہے الگ, بھائی کون صحیح ہے کون غلط, بھاڑ میں جائے, تم الگ رہو گی اماں, تم الگ رہو گی, ٹھیک ہے نا, اس کا یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو وہ جو ہے اللہ نے کہا کہ ادھر سے ایک بندہ اور ادھر سے سمجھدار آدمی, 2 خاندان کے بلائیں, وہ بیٹھ کے دونوں کی بات سنیں, فیصلہ کریں کون غلط ہے کون صحیح ہے, فالٹ کہاں ہے, جو اسکرو پانے سے جو اسکرو ڈھیلا ہے اس کو ٹائٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یریدا اصلاحا, اگر میاں بیوی واقعی مل کے رہنا چاہتے ہیں تو اللہ اس جرگے کے بعد ان میں محبت پیدا کر دے گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیوں غلط فہمیوں سے بھی بعض دفعہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی. اس سے پتہ چل گیا اگر دونوں میں سے ایک ہی پخروٹی ہے, وہ چاہتا ہی نہیں ہے, پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مسئلے کو حل نہیں. وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا, وہ چاہتا ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا. تو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی حل نہیں ہو رہا مسئلہ, پھر طلاق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا ہے, پھر بھائی علیحدگی کرو. پھر زبردستی چپکا کے رکھنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. پھر اسلام میں طلاق ہے, الگ کرو ان کو. کوئی سلو کی صورت بھی نہیں نکل رہی, درمیانی کوئی صورت بھی نہیں کہ بھائی تو قائد اعظم کے مزار پہ چلا جایا کر, ٹھیک ہے, ایسا بھی کچھ نہیں مل رہا. تو پھر علیحدگی, کیونکہ پھر زبردستی پھر ڈپریشن میں جائیں گے, خودکشیاں ہوں گی, قتل و غارت ہوتے ہیں. ہمارے یہاں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, بری ہے اتنی نہیں جتنا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. اس پروسیس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر وہ بری نہیں ہے, بلکہ اس کے فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے. لوگ کہتے ہیں بچے رول جائیں گے, بچے ویسے زیادہ رولیں گے جب اماں ابا کو ہر وقت چاقو چھری سے لڑتے ہوئے دیکھیں گے. زیادہ الگ ہوں گے تو دونوں آرام سے پل جائیں گے.